الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ پہلے سے اطلاع دی جا چکی ہے کہ 12:55 پہ انشاءاللہ عربی خطبہ ہوگا، صرف 20 منٹ آپ کے سامنے خطاب کیا جائے گا۔ دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے انسانیت کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایسے بھیانک اور ایسے اندیشے والے حالات ہیں کہ جس کا تذکرہ اور جس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جدھر دیکھو، جس طرف دیکھو، جس طرف رخ کرو، وہی حالات سب جگہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے، اسلام کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، نیست نابود کیا جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ کو دین سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، یہ کوششیں پے در پہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور عالمی سطح پر وہ ممالک جس کو یورپ کہا جاتا ہے، وہ ممالک جہاں پر یہود و نصارہ بستے ہیں، وہ ممالک جہاں پر اغیار بستے ہیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے ہٹ کر وہ علاقے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اپنے علاقے سمجھتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ہونے کی وجہ سے جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے ایمان کی دولت ہم کو ملی، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو پیغمبر بنا کر جو بھیجا، تو وہ علاقہ جس کو عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے، جزیرۃ العرب جس کو کہا جاتا ہے، اس علاقے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اسلام کو کمزور کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، تھوڑی نہیں، پوری کوششیں، پیدل پہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک کام ایسا جو تھما نہیں، پھر دوسرا شروع ہو گیا، اور اسلامی جتنے کام کرنے کے ہیں، جن کو کرنا چاہیے تھا، جن کے کرنے کے لیے معمور کیے گئے ہیں، وہ کام کو روکا جا رہا ہے، اور سارے وہ کام جن کے نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کے لیے روکا گیا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہارا شعار نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کام پورے کے پورے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کے اندر یہ سلسلہ پیدل پہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میں دیکھیے، آج 31 دسمبر 2021 ہے، آج یعنی اس سال کا یہ آخری دن ہے جو عیسوی کے اعتبار سے، اور آج کے دن ہم لوگ اغیار تو کرتے ہی ہیں، اغیار کے علاوہ مسلمان بھی دیکھیے آپ، اسلام کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور یہ کہنے والے کہ فدا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اور میری ہر چیز آپ پر قربان، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، اور ہر چیز کو فدا کرنے کے
دعوے کرنے والے لوگ بھی اس بات کے کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے 31 اگست جیسے ہی ختم ہو گئی، رات میں وہ نوجوان طبقہ جن کی تعلیم تربیت صحیح نہیں ہوئی، وہ سارے کے سارے اس بات میں لگ جاتے ہیں کہ ہم جشن منائیں، خوشی منائیں، اور پھر ہیپی نیو ایئر یعنی نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور نئے سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی مبارکباد قبول ہو۔ یہ سارے کے سارے دنیا میں چل رہے ہیں، اور یہاں اس سرزمین میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر وہ سرزمین جس کو عرب کہا جاتا ہے، جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سارے لوگوں کو بلا کر کہا تھا، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کامیاب ہو جاؤ، فتح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ پیغام آپ نے جس سرزمین سے دیا، جس علاقے سے دیا، جس پہاڑی پر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے دیا، اور وہ مکہ المکرمہ جو اس روئے زمین سے سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مکرم جگہ ہے، سب سے بڑی جگہ ہے، بزرگ ترین جگہ ہے، اس جگہ کے اندر بھی آج یہ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوستو بزرگوں غور کیجئے اور سوچئے، خدا را اس بات کو سوچئے کہ مسلمان اس وقت میں کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ اور آج یہ پہلے جنوری کی شام میں 31 اگست کی رات میں آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے لوگ پریشان، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، اور شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، جشن کا منظر ہے، سارے کے سارے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اور دوستوں بزرگوں جشن بھی کیسا منا رہے کہ اس میں شراب خوری ہو رہی ہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور اس کے اندر گانا بجانا ساری چیزیں، نوجوان بچے روڈوں پر نکل گئے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے، پیٹرول خرچہ ہو رہا ہے، یہ سارے کے کام کرتے چلے جا رہے، جس سے بولے اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں یہ سال ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے نہیں شروع ہوتا، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، اور ہجرت کی اس لیے ہجری اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت میں ہجرت کر کے وہاں سے جو گئے وہ تاریخ جو تھی اسی حساب سے یہ ہجری کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ ہمارا اسلامی مہینہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں اور میری ماں بہنوں اور خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں اسلام پر چلو، دین پر چلو، اور وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور جو بتایا ہے وہ طریقے کو اپناؤ۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ کے اندر جو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے، اور ہر طریقہ کون سا کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے سارے کے سارے بتا دیے۔ اور دوست اور بزرگوں یہ جنوری کے اس مہینے کے اندر جیسے ہی رات 12 بج گئی پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور ناچ گانا ڈانس، اور مسلمان بچے کلمہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے والے یہ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں یہ ہمارا اسلامی مہینہ نہیں ہوتا، ہم اس سے ہم بیر بھی نہیں رکھتے، اس سے نفرت بھی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ اسلامی تقاضوں کے حساب سے زندگی گزارو، اور ایسی زندگی گزارو جو اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ نے نہیں چھوڑا، اور مسلمان بچے بچیاں ننگا ناچ ہو رہا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے، ناچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناصر ملنا گھر پہ ملنا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، جو سبق دیا ہے، وہ سبق یہی دیا ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ، سارے مسلمان اسلام کی پیروی کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ اے مسلمانوں جہاں بھی رہتے ہو، جس علاقے میں جس خطے میں رہتے ہو، سارے کے سارے مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ کل بولو آدمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا ہے کچھ۔ دیکھیے کہ دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو حالات ہیں وہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی اس سلسلے میں سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جگہ جگہ ایسے وہ لوگ جن کو کھانے کو نہیں ہے، کھانے کے محتاج ہیں، لیکن آپس میں چندہ کر کے کیک کاٹ رہے ہیں اور آپس میں چندہ کر کے جشن منا رہے ہیں اور آپس میں چندہ کر کے وہ بڑے بڑے یعنی اسپیکر لگا کر اور گانے گا رہے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے اور بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر رقص ہو رہا ہے اور شراب پی جا رہی ہے، گوڑوں کی شراب فروخت کی جا رہی ہے۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب چند سالوں سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بچے کیا ہو گیا ان کو کہ یہ لوگ حالانکہ اسلام پہ چلنے والے مسلمان ہیں، خاندانی اور کلمہ پڑھنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے اور اس کو اپنے سینے سے لگانے کا دعویٰ کرنے والے، اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے برابر شریک ہو کر ان کو خوش کریں۔ اور دوست اور بزرگوں، کبھی بھی یاد رکھیے، یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جتنے نصارہ ہیں، جتنے یہود ہیں، سارے کے سارے دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ابدی اور شروع سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور جھوٹ بول کر قریب آئیں گے، معاہدے کریں گے ہمارے ساتھ میں، لیکن وہ ہم کو ہی دبا دیں گے، دھوکہ دیں گے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آیا۔ آپ دیکھیے، ابھی چند دن پہلے معاہدہ ہوا ایک ملک سے اور اس کے بعد وہاں سے ساری دنیا کی فوج تھی وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور جانے کے بعد کیا ہوا کہ جانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر معاہدے کو توڑتے گئے، ان کا اثاثہ جمع کر لیے، ان کے پاس جتنی رقمیں تھے ساری کی ساری رقموں کو اکٹھا کر لیا اور ایسا اکٹھا کر لیا ان کو دے بھی نہیں رہے اور ان کو نہیں دے رہے ہیں، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو نہ دیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ سلسلہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مضبوط ہو کر اکٹھا ہو کر ان چیزوں کو نہ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کو جاننا بھی ضروری ہے اور معلومات رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے، اور نئے سال کے موقع پر جو بھی لوگ جشن مناتے ہیں، جو بھی کیک کاٹتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، سارے کے سارے کام غلط ہیں اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس طریقے کو اپنا لیتا ہے اور جس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور جو طریقے پر زندگی گزارتا ہے، جس طریقے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، قیامت کے دن انہی کے طریقے پر اٹھایا جائے گا۔ اگر نصارہ کے طریقے کو اپناتا ہے تو وہ نصرانی بنا کر اٹھایا جائے گا، یہودا کے طریقے کو اپناتا ہے تو قیامت کے دن وہ یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا، ہنود کے طریقے کو اپناتا ہے تو قیامت کے دن ہنود کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ جو جس طریقے کو اپناتا ہے اس طریقے پر اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کسر ہے بتائیے، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج موقع ایسا ہے کہ آج 30 تاریخ ہے دسمبر کی 2021 اور پھر کل پہلی ہے جنوری، اس لیے میں موقع کی مناسبت سے باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمارے بچے کرتے ہیں تو ان کو محبت سے سمجھائیں، بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا طریقہ نہیں ہے۔ اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ طریقے کو اگر تم اختیار کرو گے تو اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ محبت سے سمجھائیں ان کو اور اختلاف نہ کریں زیادہ، یعنی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیروں سے دوستی ہے تو غیروں کے ساتھ جا کے کیک کاٹ رہے ہیں۔ آج کل کا اخبار نکال کے پڑھیے، اس میں کیا کیا تماشے آپ کو ملیں گے، کتنے لوگوں کا قتل ہوا، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کتنے لوگ شراب زیادہ پی کے مر گئے، اور کہاں پر کیا ہوا، کہاں آگ لگی، کہاں کون سی بلڈنگ گر گئی۔ کل اٹھا کر اخبارات پڑھیے، آپ کو اخبارات کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ تماشے ہو رہے ہیں، نئے سال کو بنیاد بنا کر ہیپی نیو ایئر کے نام سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کے لیے ہم بھی کوشش کرنا اور ہمارے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بچائیں گے تو یہی بچے ہوں گے جو قیامت کے دن ہم کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی بچے کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ اگر دنیا میں سمجھائے ہوتے تو میں یہ کام نہیں کرتا، انہوں نے نہیں سمجھایا۔ پہلی چیز تو انہوں نے دینی تعلیم نہیں دی، اسلامی تربیت نہیں دی، انگریزوں کے اسکولوں میں ڈال کر انگریزی اتنی پڑھائی کہ میں اسلام سے بیزار ہو گیا، اور آج یہاں پر یہ سامنے موجود ہے، میں بھی ہوں، لیکن اس کے وجہ سے مجھے آپ دوزخ میں لے جا رہے ہیں، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میرے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، میرے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ماں باپ روکے ہوتے تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے۔ دوست اور بزرگوں، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کس کی کتنی زندگی بچی ہے نہیں بتا سکتے، کون 60 سال جیے گا، کون 70 سال جیے گا، کون 50 جیے گا، کون 40 جیے گا، کون 30 سال جیے گا، نہیں بتا سکتے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، اور یہ سورج، سیارے، ستارے، چاند سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت سارے کے ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی قیامت تک جتنے بندے بندیاں ہیں سب کو سب محشر کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکنا شروع کرو، سور پھونکیں گے، سور پھونکنے لگے، جب پھونکیں گے تو آواز بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ اس کے بعد جتنے جاندار ہیں مر جائیں گے۔ جاندار مرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو زمین پر اپنا بوجھ کیے ہوئے ہیں اور وزن کیے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ بھی پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ایسے پھٹ کے ریزہ ہو جائیں گے، پھر اتنا باریک ہو جائیں گے جیسے روئی ہے ہوا کے جھونکے پہ ادھر جا رہی ہے، ہوا کے جھونکے پہ ادھر جا رہی ہے، ویسا اس کا حال ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا اس وقت میں کہ اب کون بچے ہیں؟ ملک الموت وہ اس وقت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ اور ہم دونوں بچے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائیں گے فرشتے۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے، کہیں گے اب کون ہے بتاؤ جو بادشاہ، اور کون ہے جو دنیا کا مالک؟ پھر اللہ خود فرمائیں گے کہ میں ہوں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا تو پھر دوبارہ زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب بھی کیسا؟ جس کو جو حصہ ملنا ہے برابر ملے گا۔ اگر کسی کو ستایا ہے تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا، کسی کا مال دبایا ہے تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر اگر جو بھی کام اس نے کیے ہیں سارے کے سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر یاد دلا کر اس کے بدلے دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر اس کے بدلے میں کمی رہ جائے گی تو اس سے کہا جائے گا کہ نیکیاں تو پہلے چلی گئی، اب گناہ ہے تو گناہ اس کے اوپر اس کے لاد دیے جائیں گے۔ خسارہ ہی خسارہ ہوگا، خسارے کا سودا وہاں پر ہوگا۔
دنیا میں اگر اچھی زندگی گزاریں گے اور اچھی طرح سے دنیا میں رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اچھی زندگی گزار پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔